الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کوئی بھی تکلیف انسان کو اگر پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بے پناہ اجر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جیسا کہ قرآن کا اعلان ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی دے گا۔ اب اگر یہ اذیت، یہ پریشانی، یہ تکلیف کسی بندے کی طرف سے ہو تو اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ اس پر بھی برداشت کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے۔ یہ نہیں کہ غصہ ہو جائے، سامنے والے پر پل پڑے، حق اور ناحق جتنی باتیں ہیں سب اس کے اوپر تھوپ دے۔ یہ ایک اسلامی مزاج کے خلاف بات ہے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر کرتے تھے، کتنا تحمل کرتے تھے، کتنا برداشت کا جذبہ تھا، اس کی ایک جھلک انہوں نے دکھلانے کی کوشش کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ فأدرکہ اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، نجرانی چادر تھا، اور اس کا کناری جو ہے، کنارے جو چیز لگی رہتی، جھالر کہہ سکتے ہیں یا کنارہ کہہ سکتے ہیں، وہ بڑا موٹا تھا۔ فَجَبَزَهُ جَبْزَةً شَدِيدًا، پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ایسا کھینچا کہ آپ کے گردن پر نشانات پڑ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا محمد، اے محمد، مر لی من مال اللہ الذی اعطاک۔ تین گستاخیاں اس نے کی اس میں۔ پہلا، چادر کھینچا، اور چادر کسی کی کھینچ لو، بعض روایت میں آتا ہے کہ پھٹ گئی چادر، اتنی مضبوط چادر وہ پھٹ گئی۔ اور چادر آپ کسی کی کھینچ لو، صرف چادر کھینچ لو، آگے کی بات بھول جاؤ، اس کے بعد وہ کیا کرے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اے محمد، یہ بھی نہیں کہا رسول، نبی، ادب کی کوئی بات ہی نہیں، یا اے محمد، اے محمد، یہ دوسری گستاخی ہوئی۔ تیسری، وہ مال جو تم کو اللہ نے دیا مجھے دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے لیس من مالک ولا من مال ابیک، وہ مال نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ تین طرح کی گستاخی کے بعد اس نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر کے اس کو دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ ثم امر له بعطاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو صدقہ و خیرات یا صدقہ و زکوٰۃ کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ دے دو۔ آپ ذرا تصور کریں، عام آدمی، سربراہ تو چھوڑ دو، مال و دولت والا چھوڑ دو، عام آدمی کے ساتھ یہ رویہ اگر کرے کوئی تو ناممکن ہے یہ چیز کہ وہ آدمی برداشت کر لے۔ تین گستاخیاں، چادر بھی کھینچ لیا ہے اور اوپر سے مانگ بھی رہا ہے اور جتا بھی رہا ہے کہ جو مال تم دو گے تمہارا نہیں۔ یعنی گستاخی کی بالکل اعلیٰ چیز ہے کہ انسان یہ ساری باتیں عرض کرے، یہ ساری باتیں کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ غصہ نہ ہوئے، نہیں، ہنس پڑے۔ تو یہ دیکھیے، عام حالات میں اگر کوئی جان بوجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے تو کفر تک پہنچ سکتا ہے انسان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ شریعت میں منع ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ سے انسان خارج ہو جائے گا۔ لیکن جہالت کی بنیاد پر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں جانتے تھے اور وہ ایسا کام کرتے تھے اور ایسی بات کہتے تھے، اس لیے قرآن کریم میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اے نبی، آپ کو آپ کے کمرے سے باہر ہو کر کے آ کر کے جو دیہاتی لوگ
आवाज़ देते हैं और कहते हैं, अय मोहम्मद इधर बाहर निकलो, मेरा काम है, तो ऐसे लोगों के पास अक्ल नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है। तो बात यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे शर्म के ये नहीं कह सकते थे कि तुम लोग इस तरह अब मुझे आवाज़ मत लगाओ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए ये बात फरमाई कि तुम लोग जो ये आवाज़ें लगाते हो तो ये आवाज़ें लगाना गलत है, बेअक्ली का काम है। अब हमको यहाँ से एक दर्स और सीखने को मिलता है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, अमल, आपकी आदत, आपका तरीक़ा इस तरह की और इस कबील की कोई चीज़ अगर हमको मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तकरीम का तकाज़ा है कि हम उस पर आमन्ना व सद्दक़ना कहें, हम उसको कबूल करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। मुख्तलिफ बहाने के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ऐसे तर्क करना शुरू कर दें गोया कि वो कोई बात ही नहीं है, तो ये हमारी बदनसीबी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के ख़िलाफ़ बात है। तो ये चंद बातें थीं इस हदीस में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ का एक आला नमूना हमको देखने में मिला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें नेक अमल की तौफ़ीक़ दे, अच्छे अखलाक़ वाला बनाए, लोगों की अज़ियतों पर सब्र व तहम्मुल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।